پنجاب میں سیلابی صورتحال، سیلابی ریلا سندھ میں کب داخل ہوگا؟ فلڈ فورٹ کاسٹنگ ڈویژن نے بتا دیا۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے جانے کے باعث جہاں پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے، وہیں دریائے سندھ میں بھی گدو، سکھر اور کوٹری کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ فلڈ فورٹ کاسٹنگ ڈویژن کے مطابق تربیلا ڈیم پانی سے مکمل بھر گیا ہے۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح 1550 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش بھی 1550 فٹ کی ہے۔ منگلا ڈیم میں 1222 فٹ تک پانی بھر گیا ہے، جبکہ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1242 فٹ ہے۔ فلڈ فورٹ کاسٹنگ ڈویژن کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ کے اپر کیچمنٹ ایریا میں موسم خشک رہے گا، جبکہ زیرین کیچمنٹ ایریا میں جیسے راولپنڈی ڈویژن میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ چناب میں سیلاب، ملتان شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد اوالا کے مقام پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ۔ ملتان میں اونچے درجے کے سیلاب کے خدشے کے پیش نظر انتظامیہ نے حفاظتی انتظامات شروع کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر وسیع احمد کے مطابق شہر آبادی کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد اوالا کے مقام پر شگاف ڈالا جائے گا۔ بستیوں سے 60% تک شہریوں کو انخلا کر دیا گیا ہے۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیراوالا کے 18 دیہاتوں میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ دریائے چناب کا سیلابی ریلا اگلے 24 گھنٹوں میں جھنگ اور اگلے 2 روز میں ملتان سے گزرے گا۔ دریائے چناب میں مظفر گڑھ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے، جس کے باعث 5 مقامات پر حفاظتی بند توڑنے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سرگودا میں بھی کوٹ مومند کے متعدد علاقوں میں پانی داخل ہونے سے فصلوں کو نقصان پہنچا۔ منڈی بہاؤالدین کی تحصیل بھالیا کے 69 دیہات اور موضع جات زیرآب آ گئے، جبکہ متعدد متاثرہ علاقوں کو زمینی راستہ منقطع ہو گیا۔ حافظ آباد میں سیلابی پانی سے دہان اور چادہ کے فصل متاثر ہوئی، اوور فلو ہونے سے دیہاتیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ وزیرآباد میں بھی دریائے کنارہ قائم متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ لاہور راوی میں شاہدرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، چوک کے قریب نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نیرآب۔ لاہور دریائے راوی اور شاہدرہ اور بلو کی پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا، شاہدرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ملتان روڈ پر چوک کے قریب نجی ہاؤسنگ سوسائٹی زیر آب آ گئی، شاہدرہ کے متعدد آبادیوں میں پانی داخل ہو گیا۔ فروخ آباد، عزیز کالونی اور دیگر ملکہ علاقوں کے مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے گھروں کو خالی کرانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ سیلاب متاثرین کو کیمپ میں بلانے کے لیے مسجد میں اعلانات کر لیے گئے۔ انتظامیہ کے مطابق فروخ آباد کی 2 اسکولوں میں امدادی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور سیالکوٹ سمیت ملک بھر میں بارشوں کا الرٹ جاری۔ این ڈی ایم اے نے ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 29 اگست تا 2 ستمبر اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ پنجاب کے شمالی و شمال مشرقی اضلاع میں 30 سے 31 اگست کے دوران شدید بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں 30 سے 31 اگست تک بارش کا امکان ہے۔ وسطی جنوبی پنجاب میں 29 تا 31 اگست کے دوران بارشوں کا امکان ہے اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ ملتان، ڈی جی خان، راجن پور، لیا، بھکر، ساہیوال، بہاولپور، باول نگر اور رحیم یار خان میں بھی 29 سے 31 اگست کے دوران بارش کا امکان ہے۔